اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو جبریل علیہ السلام سے دشمنی کرتا ہے، فإنه نزلہ، بس بے شک اس کو نازل کیا ہے، علی قلبک، آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، مصدقا لما، یہ تصدیق کرنے والا ہے، بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہے، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور ہدایت ہے، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے حالات کو ذکر کیا ہے۔ گزشتہ پچھلی آیات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کی خرابیوں کو جب ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے اللہ کی نافرمانی کرتے، حالانکہ اللہ رب العزت کے نبی ان کو ہدایت کی طرف رہنمائی بھی کرتے، دین اسلام کی طرف، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اللہ رب العزت نے پیچھے بھی ان کا جو وہ حالات اور واقعات کو ذکر فرمایا ہے۔ تو اس مبارک آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کی ایک خرابی کو ذکر کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، چونکہ مدینہ کے قرب و جوار میں، اس کے اطراف میں جو ہے وہ یہودی زیادہ آباد تھے، ان کے جو بڑے علماء کرام تھے یہودیوں کے، ان میں جو ہے وہ صرف حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہوئے، باقی جتنے بھی تھے باقی لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ہدایت ان کو دی، کیونکہ ہدایت اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، کیونکہ وقت کا جو نبی ہے اس کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک جو ہے وہ تبلیغ فرماتے رہے، لوگوں کے پیچھے جاتے، ایک ایک سے ملاقات کرتے، لوگوں کو جمع کرتے، پھر ان کو دعوت دیتے، چونکہ ہدایت تو کسی نبی کے ہاتھ میں ہے نہیں، ہدایت تو اللہ نے دینی ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام پر ہمارا یقین ہے کہ انہوں نے اپنی محنت کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح محنت فرماتے، ان پر حالات اور تکلیفیں بھی آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے نبیوں سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو طیف کا جو یہ سفر واقع ہوا، یہ سب جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ان کی تکلیفیں ایک طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن کی وہ تکلیف ایک طرف ہے۔ اتنا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، لیکن نبی کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی نیت سے گئے تھے نا کہ وہاں پر جو وہ قبیلے کے سردار ہیں وہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو ان کی وجہ سے اور بھی لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ہدایت نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائی، اور ان کے جو بڑے علماء تھے ان میں صرف عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے، باقی کسی کو ہدایت نہیں ملی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان میں ایک شخص تھا جس کا نام ابن سوریہ تھا، وہ ایک آنکھ سے معذور تھا، وہ بھی تھا ان کے علماء میں تھا، لیکن اس کو اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ اس نے اور لوگوں کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوالات کرنے شروع ہوا۔ اس نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر انبیاء علیہ السلام اور نبیوں کے جو خواب کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ہم نے اس کو پڑھا ہے، تو آپ بھی کچھ اپنی معلومات میں ہمیں کوئی بتلائیں کہ آپ کے جو خواب ہوتے ہیں وہ کس طریقے پر ہوتے ہیں، آپ کی نیند کیسے ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ تو یہودیوں نے کہا آپ نے یہ بات صحیح کہی ہے، ہماری کتابوں کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ اس نے پھر دوسرا سوال کیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ مرد اور عورت کا آپس میں ملاپ کے بعد جو ہے وہ پھر وہ جنس جو آگے اللہ پاک بناتے ہیں، لڑکی بنتی ہے یا لڑکا، وہ کیسے اس کو تفریق کیا جاتا ہے، اس کو جو کیسے بنایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، چونکہ مرد کا جو مادہ ہوتا ہے فرمایا کہ وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے، اور عورت کا جو رحم ہے اس کے اندر جو رطوبت ہوتی ہے فرمایا کہ وہ زرد رنگ کی ہوتی ہے، اور فرمایا کہ پھر اس میں یہ بھی ہے
اس میں سبقت کے اعتبار سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس کا جو ہے وہ مادہ غلبہ پا لیتا ہے اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یہ جس کا جو ہے وہ سبقت جس کو مل جاتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ غلبے کے اعتبار سے کیا ہے، فرمایا کہ یہ تو اس کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، اور سبقت میں کیا ہے کہ جو اس مقام تک جب وہ پہلے پہنچ گیا اللہ تعالیٰ اس کی جنس سے اس کو بنا دیتا ہے۔ اگر عورت کی مادہ جو پہلے آ گیا تو اس کی جنس سے ہوگا، اگر مرد کا مادہ پہلے آ گیا تو مرد کی جنس سے ہوگا۔ تو انہوں نے کہا بھئی آپ نے یہ بات ٹھیک کہی ہے، ہماری کتابوں کے اندر بھی ایسے ہی لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ مادہ جس کا بھی پہلے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جنس کے اندر اس کو جو وہ بنا دیتے ہیں۔ اب اس میں یہ بات بھی ہے گویا کہ مرد اور عورت جو ہیں ان کا دونوں کا اس میں کسی کے اختیار نہیں ہے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بیٹی پیدا ہو جائے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے وہ بیٹا پیدا ہو جائے۔ سورہ شورا کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے یہ واضح فرمایا آیت نمبر 49 اور 50 کے اندر کہ یہ بیٹے اور بیٹیاں دینا یہ میرے اختیار میں ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن آج معاشرے کے اندر عورت کو جو ہے وہ حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک تو اس کو دیکھا جاتا ہے بھائی جس کو اولاد نہیں ہو رہی، بھائی تیری اولاد کیوں نہیں ہو رہی جی، اس کو جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ منحوس ہے۔ اس طرح کی عورت کو جو ہے القابات دیے جاتے ہیں، اور بھی بہت سارے عورت سے جو اس کو جو باتیں ایسی کی جاتی ہیں، یہ اس کو دین سے دوری کہہ لو، یہ جہالت کہہ لیں آپ۔ یہاں تک کہ ہم ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو دیندار لوگ ہیں وہ بھی ایسے عورتوں کے ساتھ جو ایسے باتیں کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا جی تم نے بیٹی پیدا کر دی ہے، تم نے بیٹا کیوں نہیں دیا، اتنے سال شادی کو ہو گئے ہیں جی تو اولاد کیوں نہیں پیدا کر رہی۔ تو اولاد کا پیدا کرنا نہ عورت کے حق جو ہے وہ اختیار میں ہے اور نہ ہی مرد کے اختیار میں ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹی دے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں میں دونوں دے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں میں دونوں نہیں دیتا۔ لیکن ہمارا معاشرے کے اندر جو ہے اس عورت کو جو ہے وہ حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ جو عورتیں ایسی باتیں کرتی ہیں، یہ مرد ایسی باتیں کرتا ہے، حالانکہ اس کی اپنی کتنی بیٹی ہوتی ہیں، اب وہ بہو کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، بھائی تو بیٹا کیوں نہیں پیدا کر رہی، تو بیٹی کیوں پیدا کر رہی ہے، تو کیوں یہ نہیں کر رہی، یہ نہیں کر رہی۔ بھائی یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے جو دے دیتا ہے۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بیٹے ہی بیٹے ہیں، بیٹی کوئی نہیں ہے، اور کتنے سارے ایسے جن کی بیٹی ہیں بیٹے کوئی نہیں ہے، کتنے ایسے جن کو اللہ نے بیٹے بھی دیے بیٹی بھی دی ہے، اور کتنے ایسے جن کو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا۔ نہ یہ مرد کے اختیار میں ہے نہ عورت کے اختیار میں، یہ تو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، جس کو اللہ چاہتا اولاد دے دیتا ہے۔ اور کتنے سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں، ایک آدمی ایک شادی کی اولاد کوئی نہیں ہے، دوسری شادی کی اولاد کوئی نہیں ہے، پھر تیسری شادی کی اللہ نے اس میں سے اولاد دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کسی آدمی کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ رب العزت کی ذات کا معاملہ ہے۔ اللہ جس کو چاہے جس سے نواز دے۔ ابھی ایک آدمی اس کی تقریباً 60 سال عمر ہو گئی، اس نے 3 شادی کر لی ہیں، اب جا کے اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی ذات کا معاملہ ہے۔ اللہ کس کو اللہ نے کیا دینا ہے کیا نہیں دینا، اس میں نہ مرد کا کوئی اختیار ہے نہ عورت کا اختیار ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس عورت کو جو ہے وہ حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے جس کی اولاد نہیں ہے، اور جس کی بیٹی زیادہ پیدا ہو گئی اس کو ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ ہم اس کو نقل نہیں کر سکتے، ایسے کفری الفاظ لوگ بولتے ہیں، ایسے کفری الفاظ۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ان یہودیوں کو کہ یہ اللہ رب العزت کی اختیار میں ہے، اللہ جو چاہے جس کو دے دے، نہ مرد کے اختیار میں ہے نہ عورت کے اختیار میں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس ایسی قسم کی جو ہے یہ باتیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں، لوگ اس کو پھر غلط تعبیر کرتے ہیں اس، اور یہاں تک کہ لوگ اپنے بیویوں کو اس وجہ سے طلاق دے دیتے ہیں کہ بھائی تو بچے پیدا کیوں نہیں کرتی، ٹھیک ہے، تو بیٹیوں کو پیدا کر رہی ہے۔ اس اعتبار میں لوگ عورتوں جو ہے وہ لوگوں گھر اجڑ جاتے ہیں۔ یہ بے دینی ہے، جہالت بھی ہے۔ حالانکہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کی اپنی کتنی بیٹی ہوتی ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں نے 6 بیٹی پیدا کر دی ہیں اور میں بہو کے ساتھ کیا کہہ رہی ہوں۔ بھئی اگر یہ بھی تھا تو اتنا کر سکتی ہے، تو نے 6 بیٹے کیوں پیدا کیے، تو نے 5 بیٹے کیوں پیدا کیے، تو نے بیٹے کیوں پیدا کیے؟ اگر تیرے اختیار میں تھا تو بھی اس میں اس کو روک لیتی، تو بیٹی زیادہ پیدا نہ کرتی۔ تو بات یہ ہے کہ اختیار کسی کا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات کا معاملہ ہے۔ اللہ جس کو چاہے جو دے دے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس بات کو جو ہے وہ غلط تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اس کے بارے میں فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ شورا کے اندر میں نے گزارش کی آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ نے واضح فرما دیا، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو ہم چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، اور فرمایا کہ جس کو ہم چاہیں اس کو ہم بانجھ بنا دیتے ہیں، اس کو نہیں دیتے۔ اس میں کیا عورت کا قصور ہے یا مرد کا قصور ہے؟ کسی کو قصور نہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہے، اللہ جس کو جو چاہتے دے دیتے ہیں۔ تو ان یہودیوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہاں آپ نے صحیح فرمایا، ہمارے کتابوں کے اندر بھی یہی لکھا ہے۔ دوسرا سوال پھر یہ کیا، آپ یہ بتائیں کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، ان کو سب سے پہلے کھانے کے لیے کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت ان کا جو اکرام فرمائیں گے وہ کس چیز سے اللہ تعالیٰ ان کے جو اکرام فرمائیں گے، اللہ ان کو کیا کھلائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے سب سے پہلے چیز جو اللہ پاک ان کو کھلائیں گے، فرمایا کہ مچھلی کے جگر کا جو زائد حصہ ہے اللہ پاک وہ ان کو کھلائیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مچھلی کے جگر کا جو زائد حصہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک تو اس کا ٹیسٹ زیادہ ہوتا ہے اور اس کو کھانے میں مزہ بھی زیادہ آتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ پاک وہ ان کے سامنے پیش کرے گی۔ اور فرمایا کہ دوسری چیز پھر کیا پیش کریں گے؟ فرمایا کہ دوسری چیز جو ہے وہ بیل کا گوشت پیش کریں گے، گائے کا گوشت، بیل کا گوشت، یہ اللہ تعالیٰ کو پیش کریں گے۔ اب یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بیل کا گائے کا گوشت کو پیش کریں گے، اس کے علاوہ اور بھی پیش کر سکتے ہیں، بکرے کا گوشت بھی پیش کر سکتے ہیں، اللہ یہ کیوں پیش کریں گے؟ علماء کرام فرماتے ہیں اس لیے کہ گائے بیل جو ہے نا جی یہ شروع سے حلال آ رہی ہے، یہ نہیں کہ وہ پہلے حرام تھی بعد میں حلال ہوئی، یہ شروع سے حلال ہے اور اب تک چلی آ رہی ہے اور قیامت تک اس نے حلال ہی چل جانا ہے۔ اس کے مقابلے میں گھوڑا بھی آتا ہے، لیکن گھوڑا یہ ہے کہ بعد میں اس کو منع کر دیا گیا، بھائی اس کو مکروہ قرار دے دیا گیا، اس کو نہیں کھا سکتے۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں سے اللہ پاک ان کے جو ہے وہ اکرام فرمائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مچھلی کے جگر کے جو زائد حصہ ہے اللہ تعالیٰ وہ ان کو کھلائیں گے، اور دوسرا فرمایا کہ بیل کا گوشت اللہ پاک ان کو جو ہے وہ کھلائیں گے، جنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس سے ان کی جو ہے وہ اکرام کریں گے، اللہ پاک اس سے وہ جو ہے ان کو کھلائیں گے۔ تو ان لوگوں نے فرمایا کہ ہاں آپ نے یہ بھی صحیح فرمایا، ہمارے کتابوں کے اندر بھی یہی کچھ لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ میری ساری باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں تو پھر آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ جب آپ میری ساری باتوں کی مان بھی رہے ہیں اور میری ساری باتیں آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، آپ اس کی کیوں نہیں کتابوں کو میری بات کو کیوں نہیں مانتے؟ ان لوگوں نے کہا پھر ہم آپ سے یہ ایک سوال یہ کرنا ہے کہ آپ پر یہ کتاب یہ کون لے کر آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر نازل فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم جبریل اس کی بات کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ یہ ہمارا دشمن ہے۔ میں دشمن کیسے ہے جی؟ اس لیے کہ یہ ہمارے اوپر عذاب بھی لے کر آتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہماری آپ کے سامنے آ کر ہمارے چغلی بھی کھاتا ہے، ہم یہ کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں، ہماری باتیں آپ کو آگے بتلاتے ہیں، اور اس کتاب کے اندر ہماری وہ باتیں لکھی ہوتی ہیں، اس لیے ہم اس کی بات کو نہیں مانتے، اس لیے ہمارا دشمن ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے ہمارا ایک دشمن تھا، ایک بادشاہ گزرا بخت نصر، جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، 4 شخص تھے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، 2 مسلمان 2 کافر، کافروں میں ایک بخت نصر بھی تھا۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا دشمن تھا، اور ہمارے بڑوں نے یعنی کہ ہمارے جو پیغمبر تھے انہوں نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ایک شخص آئے گا جس کا نام بخت نصر ہوگا، یہ تمہاری اوپر جو ہے وہ ظلم کرے گا، تمہیں ختم کر دے گا، لہذا اس کی شروع عمر کے زمانے میں ہی آپ نے اس کو قتل کر دینا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پھر جو بڑے ہمارے لوگ تھے، ہمارے برادری کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے، ان لوگوں نے اس کو بھی اس کی علامات بھی بتلائیں، اس کو پھر تلاش کرنے گئے، اس کو جو ہے وہ ہم نے اس کو تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد جب اس کو مارنے کی باری آئی تو اس وقت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا اس کو کیوں مارتے ہو جی؟ ہم نے کہا یہ ہمارا دشمن ہے۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر آپ کے دشمن ہے آپ اس کو نہیں مار سکتے، اور اگر آپ کا یہ دشمن نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کیوں مارتے ہیں؟ لہٰذا اس نے منع کر دیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اس لیے ہمارا دشمن ہے، تو اس نے ہمارے دشمن پر ہماری جب وہ ہمیں اس کو مارنے نہیں دیا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کی باتوں کو جواب دیا، بھائی یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا جی کہ اللہ رب العزت آپ کے سامنے ہماری یہ چغلی کھاتا ہے اور ہم پر یہ عذاب لے کر آتا ہے، کوئی اور فرشتہ ہوتا ہم اس کی بات مان لیتے، میکائیل علیہ السلام ہوتے وہ بارش لے کر آتے ہیں، رحمت کا فرشتہ ہے، اگر وہ آپ پر پیغام لے کر آتے ہیں ہم اس کی بات مان لیتے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ ایک تو فرشتوں پر ایمان لانا یہ ہر آدمی کو ضروری ہے، جیسے ہماری ایمانیات میں بات آتی ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اگر کسی آدمی نے کسی ایک فرشتے کا بھی انکار کر دیا تو وہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جبریل علیہ السلام کا انکار کرنا اور باقی فرشتوں کو کہنا بھائی ہم ان کو مانتے ہیں، ایک کا جو انکار کر دیا تو سب کا انکار کر دیا ہے، جب ایک کا انکار ہوگا وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے۔
اس لیے کہ یہ بات ہماری ایمانیات کے اندر شامل ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اگرچہ ہم باقی پہلے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ہم کسی کو نہیں پڑھتے اور ان کی کسی بات پر عمل نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے لیے ہماری کتاب اللہ رب العزت نے قرآن پاک اتارا ہے، اب ہمارے لیے یہ حجت ہے، ہم نے اس کی بات کو ماننا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ہم اس کا انکار کریں، انکار بھی نہیں کرنا۔ وہ کتاب حق اللہ رب العزت نے جو نازل فرمائی وہ اللہ کی جو وہ پسندیدہ کتابیں تھیں، وہ حق اور سچ کتابیں تھیں، ان پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں لائیں گے، کسی کتاب کا کسی صحیفے کا انکار کریں گے تو دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ لیکن بات ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے۔ اسی طرح جیسے سارے فرشتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کتابیں ہیں، رسول ہیں، آخرت کا دن، ان تمام باتوں پر ایمان لانا یہ ہر آدمی کی ضرورت ہے اور ہر آدمی کی ذمہ داری بھی ہے، اور ہر آدمی پر ایمان لانا ضروری بھی ہے۔ کسی ایک بات کا بھی انکار کریں گے تو آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جب یہ باتیں ساری ارشاد فرمائی تو انہوں نے کہا بات تو آپ کی ساری ٹھیک ہے، لیکن جبریل علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں، ہم اس لیے ان کی بات کو نہیں مانتے، اس لیے کہ ہمارا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام کہ یہ جبریل علیہ السلام آپ پر جو پیغامات لے کر آتے ہیں یہ اپنی مرضی سے لے کر نہیں آتے، یہ ہم ان کو بھیجتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ تاخیر سے آتے ہیں، یعنی کہ کچھ ایسا درمیان میں وقفہ گزرا کہ جن میں جبریل علیہ السلام نازل تشریف نہیں لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیوں نہیں آتے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی مرضی سے نہیں آتا، مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے جب حکم ہوتا ہے تو میں پھر آپ کے پاس آتا ہوں۔ تو جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اجازت ملتی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اور جبریل علیہ السلام نے ایک دفعہ عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ رب العزت کے انتہائی ایک دفعہ قریب ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کتنا آپ قریب ہو گئے تھے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے اور اللہ کے درمیان میں 70,000 جب وہ پردے اور حجاب درمیان میں تھے، میں اتنا جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو گیا تھا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں اس لیے پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العزت یہ مقام عطا فرمائے کہ سب سے مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور فرمایا کہ جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے سارے نبیوں پر پیغام لے کر آنے والے، ان کی کتابوں کو لے کر آنے والے، احکامات لے کر آنے والے یہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ اور اللہ رب العزت صاف فرما دیا کہ جبریل سے دشمنی کرنا تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ تھوڑا بھائی جبریل اپنی مرضی سے آتا ہے، جبریل تو میرے احکامات لے کر آتا ہے نا جی، جو میں اس کو حکم دیتا ہوں وہ آپ کے پاس لے کر جاتا ہے۔ اور یہ جو لوگ دشمنی کر رہے ہیں یہ اپنی جو ہے وہ ان کی یہ بے وقوفی ہے، اس وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ لوگ دشمنی کر رہے ہیں۔ حالانکہ جو پہلے بھی کتابیں آئی ہیں، حالانکہ یہ کتاب تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یہ نہیں کہ یہ کتاب پہلے کتابوں کی تصدیق نہیں کرتی، پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں اللہ نے کتابیں اتاری ان ساری کتابوں کی یہ کتاب تصدیق کرنے والی، اس کے باوجود یہ لوگ کتاب کو نہیں مان رہے، اور فرمایا کہ یہ ہدایت ہے مومنوں کے لیے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اسی چیز کو اللہ رب العزت نے اس مبارک کتاب میں جو ہے وہ اس آیت میں ذکر فرمایا کہ جبریل علیہ السلام سے دشمنی کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، چونکہ جبریل علیہ السلام تو اپنی طرف سے احکامات لے کر نہیں آتے، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو حکم ملتا ہے اس کو لے کر آتے ہیں۔ اس لیے فرمایا قل اے نبی کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو جبریل علیہ السلام سے دشمنی کرتا ہے فإنہ نزلہ، بس بے شک اس کو نازل تو انہوں نے کیا ہے، لیکن لے کر تو جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں علی قلبک آپ کے دل پر، اور لے کر کیسے آئے؟ فرمایا کہ بإذن اللہ اللہ کے حکم سے لے کر آئے، اپنی مرضی نہیں کی، یہ اللہ کے حکم سے لے کر آئے ہیں، مصدقا لما بین یدیہ، اور فرمایا کہ یہ کتاب تصدیق کرنے والی ان کی جو اس سے پہلے کتابیں آئی ہیں، وہدی وبشریٰ اور ہدایت خوشخبری ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ اس آیت کے اندر چونکہ یہ بات بھی آ گئی کہ بیٹے اور بیٹیاں دینا یہ کسی آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، یا کسی پیر فقیر کے اختیار میں نہیں ہے، اور یہاں تک لوگ جو ہے وہ درباروں پر جاتے ہیں، ہمارے جھنگ کے اندر ایک دربار ہے سلطان بہو رحمۃ اللہ، اس کے بیری کے درخت ہے، لوگ اس کے لیے جاتے ہیں جا کے کپڑا بچھاتے ہیں، بھائی اوپر سے بیر گر گیا تو بیٹا پیدا ہوگا، اگر پتہ گرے گا تو بیٹی پیدا ہوگی، دیکھو کیسی احمقانہ سوچ ہے، بھائی ہوا چلتی ہے وہ تو پتے اس میں گرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آدمی کو جس لائن پہ لگا دو وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے جی۔ ہر آدمی کا اپنے ایمان عقیدے کی بات ہے، لیکن کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ کوئی اب یہ کہ میں نے فلاں جگہ سے جب وہ تعویذ لیا تو مجھے بیٹا مل گیا ہے، فلاں جگہ سے میں نے حکیم سے دوائی لی مجھے بیٹا مل گیا ہے، یہ بیٹے دینا نہ کسی حکیم کے اختیار میں نہ کسی مولوی کے اختیار میں۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے وہ کہ پیر اور فقیر خود اولاد سے خالی، ایسا کوئی شعر پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، پیر اور فقیر سب اللہ کے سوالی ہیں، کئی پیر خود اولاد کو خالی ہیں،
ٹھیک ہے، تو کہ پیر ایسے ہیں کہ ایسے اللہ کے ولی بھی ہیں، یہ نہیں کہ ہم اللہ کے ولیوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے ولی ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، اولاد کسی کی اختیار، یہ اولاد نہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اس لیے ہمارے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ان باتوں کے پیچھے نہ پڑیں کہ بھائی اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کی بیٹی نہیں ہے، وہ بیٹی دے رہی ہے، وہ بیٹا دے رہا ہے، اس کو برا بھلا مت کہیں، یہ کسی آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی ذات کا معاملہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ یا ارحم الراحمین، ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، سفر میں، حضر میں، سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، جتنے مسلمان حاجت مند ہیں ضرورت مند ہیں سب کی حاجات کو، سب کی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پوری فرما، رزق حلال برکت والا وافر مقدار میں نصیب فرما، اپنے سوا کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، جتنے مسلمان بے اولاد ہیں تمام مسلمانوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، یا ارحم الراحمین جن کو اولاد دی ہے ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، یا ارحم الراحمین جتنے بھی حاضرین ہیں غائبین سامعین ہیں ان سب کی نیک حاجات کو، نیک خواہشات کو، نیک تمناؤں کو پورا فرما، سارے مسلمانوں کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ملک پاکستان کی خیر فرما، جتنے پاکستان کے دشمن ہیں ان سب کو تو ہدایت نصیب فرما، جتنے اسلام کے دشمن ہیں ان سب کو ہدایت نصیب فرما، یا ارحم الراحمین۔ جتنے لوگ تیرے راستے میں دین کی مبارک محنت کر رہے ہیں ان سب کی اس مبارک محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما، ان کی بیوی بچوں کی حفاظت فرما، ان کی جانوروں کی حفاظت، ان کی زمینوں کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین۔ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے ان کی حفاظت فرما، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، سارے مسلمانوں کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے سارے مسلمانوں کی بخش فرما، اور جتنے ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں اپنے فضل و کرم سے یا ارحم الراحمین ان سب کی بخش فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہم اجعل فی آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔